محمد نور جان سیدہ سرور محمد نور جان مہترو مہترو مہتر شفیع مجرمان سیدہ سرور محمد سرور محمد سرور محمد نور جان مظہر نور نور جمال مصطفیٰ خواجہ مجرمہ استاد عزیز سرکار دا ایک اشارہ ہو گیا نا میرے مولا اے میرا ہے جی ہاں بس اینی گل میرے مولا اے میرا ہے اینی گل کلوانا واسطے نا بس اینی گل کلوانا واسطے سرکار دی بارگاہ چ ساری زندگی وفادار رہنا پائے گا سرکار دا سرکار دی غلامی کرنی پائے گی وفادار رہنا پائے گا جدوں بھی دنیا دی کسے بھی شخصیت دی بات آ جاوے سامنے سرکار دی بات آ جائے تو نہیں بس سرکار دی گل کر باقی چھڑ سارے تے جدوں وفاداری نصیب ہو گئی تے سرکار فرما دیں گے میرے مولا اے میرا ہے بس اینی کو گل ہونی یہی مولانا نے کہا بہترو بہتر شفیع مجرمان مجرم جڑے بھی ہون گے نبی پاک جدو سفارش فرما دیں گے کہ سرکار تو بڑی اور کسی دی سفارش نہیں ہوتی ہوں گی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ہاں جی ہمیں معلوم ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس اللہ پاک نے حشر قائم ہی اس واسطے کرنا ہے آؤ وے بیلیو صاحب کتاب دیو تے دنیا نو بکھانا ہے وے ویکھ لو وہ میرے محبوب دا مقام کے نہ کو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کئی عاشق دا کہندے نے اسا جانا ہی اس واسطے کہ ہاں سرکار دی عزت ویکھنی ہوتے سرکار دا مقام کی ہے سرکار دا مرتبہ کی ہے لو ہن اے سرکار دا ذکر کرن نال کیف کی نصیب ہوندا ہے ذرا اون دے اوپر تھوڑی جی بات قرآن دی آیت پڑھی سی اج ایک سرکار چھوٹے حضور دی ایک گل سنانی ہے تانوں دل کردہ سی نویں ایک گل آئی سامنے تے بڑی پکی تے اتھینٹک سرکار دا کتب خانہ پھرول دیاں سرکار دیاں کتاباں دے وچوں گل لبھی میں کیا حضور دے غلاماں نوں سنانے ہاں دوستان عزیز قرآن فرماندا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ کامل مومنون کامل جدو اللہ دا ذکر آوے تو انہاں دے دلاں وچ ڈر پیدا ہو جائے خوف پیدا ہو جائے کہ ساڈا پروردگار ساڈا رب کہ دوسرے لوگ انہاں دے کولوں اپنا مال بھی تے جان بھی ہر چیز محفوظ سمجھن جڑے بندے دے بارے لوکاں دا خیال یہ ہوئے کہ اس بندے کولوں نہ ساڈی جان نو کوئی ڈر ہے نہ مال نہ عزت کسی شے نو کوئی ڈر نہیں وہ بندہ سمجھ لوے کہ وہ کامل مومن ہے اور اسی حدیث میں سرکار فرمایا کہ المسلم من سالمہ المسلمون من لسانہ و یدہ تے مسلمان تے کلمہ دیو پر پکا مسلمان ہوئی ہے جن دے ہاتھ زبان تو دوسرے مسلمان اخوان دا حقدار دوستان عزیز اسی حدیث پاک دے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا المہاجر من حاجر الخطایا والذنوب المہاجر ہجرت دا بڑا ثواب ہے کسی جگہ تے اسلامی احکام دے عمل نہیں ہو سکتا دشواری ہے فرمایا کہ جگہ چھڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ
ایک انسان اس واسطے ایک جگہ چھوڑتا ہے کہ میں اپنے مولا دے حکماں تے آسانی نال عمل کر لواں اور مینوں جڑیاں رکاوٹاں نے اللہ دی زمین کھلی ہے ہاں جی اگر قیامت والے دن کسی نے یہ گل آکھی کہ یا اللہ جتھے میں رہندا تھا مینوں مسیح کوئی نہیں سی جان دیندا یا اللہ جتھے میں رہندا سا اوتھے بڑیاں مشکلاں سن اوتھے بڑی دشواری سی اوتھے یہ سی وہ سی اوتھے سوال ہوے گا کہ اللہ دی زمین وسیع نہیں سی ہے ایک جگہ تو چھڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ یہ مطلب یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ دے حکماں دے عمل کرنے واسطے بندے نو اگر ایک جگہ چھڑ کے دوسری جگہ بھی جانا پوے تو وہ چلا جاوے اپنے رب دے حکماں تو منہ نہ موڑے اسی گھر نوں جفا مار کے بہ رہے ہیں ابھی اتوں نہیں ہلنا انج پاویں نافرمانیاں ہوندیاں جان حکم یہ ہے کہ اگر اپنی جگہ تے سونے طریقے نال احکام شریعہ تے عمل کرن دے واسطے آزادی ہے تو سونی گل ہے لیکن اگر دشواری آندی تے جگہ چھڑ دیو پر اپنے مولا دے حکماں تو منہ نہ موڑیا جائے مہاجروں کہنے جڑے ایک جگہ چھڑ کے دوسری جگہ چلا جائے انہوں اسی کہنے ہیں مہاجر ہیں دوستان عزیز سرکار نے فرمایا کہ یہ تو مہاجر ہے ہی ہے ہجرت دا ثواب لے لے گا انہوں ہجرت دا اجر مل جائے گا لیکن فرمایا کہ اصلی مہاجر دساں حضور وہ کون فرمایا من ہاجر الخطایا والذنوب ایک جگہ چھڑ کے دوسری جگہ جان والا تے مہاجر ہے ہی ہے پر جے کتے گناہاں دی سرزمین چھڑ کے نیکیاں دی سرزمین وچ چلا جائے گناہاں دا ایک جڑا اوندا ایک نظام چل رہا ہے اور جڑی گناہاں دی زندگی گزار رہا ہے گناہاں نو چھڑ کے نیکیاں اختیار کر لوے گھر بیٹھا ہی مہاجر ہون دا ثواب لے لے ہجرت کر جاوے نا تے ہجرت بھی کوئی ٹائم نال کرے نا ہجرت بھی ادوں کرے ایک بندہ اندے کول کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور وہ گناہاں نو چھڈے تے نیکیاں والے آئے تے پھر تو مہاجر ہونے کا ثواب مل گیا تے جیڑے بندے نو گناہ ہی چھڈ جان تے او آ کے نہیں میں نیک ہو گیا وہاں وہ تو مطلب ہویا کہ پھر انہوں مہاجر ہونے کا ثواب تے نہیں ملے گا کہ انہیں گناہ نہیں چھڈے انہوں گناہ ہی چھڈ گیا نہ چوری کرن جو رہا نہ شراب پین جو رہا نہ ہور کو حرکت کرن جو رہا تو رہا ہی کسی گل جو کرنا تو پھر انہوں فائدہ کی ہوا اس واسطے مہاجر ہوئے کہ جڑا گناہاں نو خود چھڈے چھڈ کے تے نیکیاں اختیار کرے وہ کی ہویا مہاجر اور قرآن پاک نے فرمایا ایک اور نشانی مومن دی دسیے یا اللہ کیڑی سورہ انفال آیت نمبر 6 فرمایا انما المومنون کامل مومنون الذین اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ دی یاد آ جائے وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جائیں دلان خوف تلاوت ہوئے ایک کیف تاری ہو گیا ہے کیفیت آ گئی تلاوت ہوئے تو کیف تاری ہو جائے ساڑی سرکار نے اپنی کتاب تحقیق الوجد دے اندر لکھیا فرمایا ایک سوال کیتا جاندہ ہے کہ فرمایا ساڑھے تو لوگ سوال کر دینے کہ نعت پڑھی جائے یا شعر پڑھیا جائے تو اس صورت وچ لوگانو کیفیت ہوندی ہے کلام سنیا ہے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید دی تلاوت ہو رہی ہے اور ایک بندہ ان دے دل وچ ایک اطمینان دی کیفیت آ رہی ہے سرکار فرمایا یہ بھی وجہ دے قرآن بھی جو ثابت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کلو ما یوجد عقیب السماء امام غزالی فرما دے نے اطمینان بھی وجہ دے ان دا مطلب یہ ہویا کہ تساں ذکر سنیا کلام سنیا جویں خطبے دے اندر مثنوی شریف سن کے میں دیکھ رہا سا کچھ لوگاں دی کیفیت یہ سی کہ انہوں نے اطمینان سی اور چہرے تے رونق سی کچھ او سن جنہاں دی اکھاں آنسو برسا رہی سن کچھ او سن جڑے بے خود ہو کے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے لوگ پکڑ رہے سن اس ساریاں کیفیتاں دا ثبوت قرآن دے اندر موجود ہی اور اس ساریاں ہی وجد نے ہر کیفیت وجد ہے اور سرکار نے تحقیق الوجد دے اندر بات لکھی ہوئی ہے فرمایا کہ ایک آدمی اطمینان نال بیٹھتا ہے یہ بھی وجد الاکشرار رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے جنہوں نے میرے تا لوں کنڈے کھڑے ہو گئے یہ بھی وجد ہے وہ بندہ بھی وجد وچ تے فرمایا اگر کسی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے تے یہ بھی وجد ہے ایتھے سرکار نے ارشاد فرمایا آنسو بہانا
یہ سب سے اعلیٰ درجے کا وجد ہے. آنسو آ جانا. سرکار نے لکھیا ہے سب تو اعلیٰ درجے کا وجد ہے. کیوں؟ فرمایا قرآن اور حدیث دے وچ جننے دلائل ان دی فضیلت وچ نے دوسری کسی کیفیت دی فضیلت وچ اننے دلائل نہیں. سب تو اعلیٰ درجے کا وجد ہے اکھاں وچوں آنسو بہانا. اور یہ بھی آپ نے لکھیا ہے کہ ایک کیفیات بھی کسی شیخ مرد حق با خدا خدا رسیدہ جن دی اتنے پہنچ ہوے اے اون دی نگاہ کرم نالی نصیب ہوتا ہے. آمد ہوندی ہے نا جی. جدو آمد ہوندی ہے اس وقت پھر کیف بنتا ہے, یہ ماحول بنتا ہے. اور اسی جگہ تے سرکار نے آغاز دے وچ ہی پھر ایک گفتگو کردیا ہویا آپ نے فرمایا کہ خرقے سے آپ کپڑے پھاڑ لینا اے بھی وجد, اچھلنا اے بھی وجد. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ قرآن نے بیان فرمایا کہ ایک وجد یہ صورت ہے کہ اٹھتا ہے بندہ تے ٹھوٹی دے بال ڈگدا ہے زمین تے, اے بھی وجد. یہ ساریاں کیفیات وجد نے. کسے نو کسے صورت وچ ہوندا ہے, کسے نو کسے صورت وچ ہوندا ہے. ہر وجد ہر کیفیت قرآن وچوں ثابت ہے. فرمایا ساڈے تے کسے سوال کر دیتا, آپ لکھیا حضور نے کہ نعت شریف پڑھی جاندی ہے, کلام پڑھیا جاندا ہے تے پھر اس صورت وچ تے لوگاں نو وجد ہوندا ہے تے قرآن سن کے کسی نو وجد نہیں ہوندا. ان دی کی وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ پہلا جواب سن. فرمایا پہلا یہ وے کہ نعت یہ کلام یا مصرع ان دی زبان وچ ہوندا ہے, گل انہوں بندے نو سمجھ آ جاندی ہے. تے قرآن دی آیت ہر بندے نو سمجھ نہیں آندی, اس واسطے نعت سن کے انہوں نے کیفیت ہو جاندی ہے, قرآن دی آیت سن کے نہیں ہوندی. لیکن فرمایا اگلی گل سن, تو پتہ نہیں کتھے ویکھے نہیں ہو لوگ جنہاں نو قرآن سن کے وجد نہیں ہوندا. انہاں کہا میرے آقا دے آستانے تے آ جا. تے حضور کے غلاموں کی شان ہی نرالی ہے. فرمایا الحمدللہ آیت کوئی بھی ہوئے الحمد تو لگ کے والناس تک حضور دے الفاظ نے فرمایا میرے آقا دے غلام قرآن جتھوں بھی سونا انہوں دے اتے کیفیات تاری ہو جاندی ہے. قلعے والی سرکار کے غلاموں کی شان ہی نرالی ہے. ہاں جی, پھر اگے گفتگو کردیاں فرمایا او میرے آقا دی شان سن. میں تینوں اپنے مرشد کریم امام العاشقین شیخ السماوات والارضین حضور خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنافی رسول دی شان دساں. میرے آقا دی کی شان ہے؟ حضور خواجہ نور محمد فنافی رسول فرما دے نے. ہاں جی, میرے آقا دی کی شان ہے؟ یہ تو فارسی وچ ہے نا, فارسی وچ ہے. اور سرکار نے تے بچپن وچ ہی 11 تو 12 دے درمیان سال حضور دی عمر سی تے آپ نے قلم پکڑ کے تے اپنے مرشد دا تعارف کرایا. کمال کر دیتی سرکار نے. مرشد ہے خود والد میرا تے ثانی پیر جیلانی, مرشد ہے خود والد میرا تے ثانی پیر جیلانی. ہادی راہ ہدایت سندا تے واقف سر حقانی. نہ ایسا کامل مرشد ہادی تے اندر دو جہان عالم پتن زہر دا جانی تے حالا اہل ایمان فنا فی الرسول نہ اے ہو جاؤ تے قسم خدا